آج آپ کو انبیاء کی تقریریں سناؤں، انبیاء کی کہانی قرآن کی زبانی۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ ہم نے نوح کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ حضرت نوح نے نظریاتی بلندیوں سے اپنی قوم کو پکارا، ہرجائیوں کو پکارا کہ او آستانہ پرستو، آستانہ پرست درباریو، حضرت نوح کے زمانہ میں 5 آستانے مشہور تھے، 5: ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر۔ 5 پیراں دی پجاری سی او قوم۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی توحید بیان کرتے تھے اور قوم کہتی تھی لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوس ویعوق ونسرا۔ یہ 5 آستانے تھے، سالانہ میلہ لگتا تھا، ان پہ رنگ برنگی جھنڈیاں لہراتی تھیں، لمبی لمبی زلفوں والے، لمبے لمبے جبے والے بین الاقوامی یتیم بیٹھے ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، ہر جائیو میری سنو، انی لکم نذیر مبین، تمہارے لیے تنبیہ لایا ہوں، تمہیں ڈرانے آیا ہوں سخت عذاب سے، تمہارے لیے ڈراوا اور تنبیہ لایا ہوں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ، مارے جاؤ گے۔ خدا کے سوا کسی کو ہر جگہ موجود معبود، مشکل کشا اور مسجود نہ سمجھو ورنہ مارے جاؤ گے۔ انی لکم نذیر مبین۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر کا خلاصہ قرآن نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب حضرت شعیب کی تقریر سنیے علیہ السلام، علی نبینا و علیہ التسلیم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کا قومی بھائی شعیب بھیجا، ان کا قومی بھائی، قومیں ہوتی ہیں نا صاحب، یہ کون ہے؟ یہ بلوچ ہے، یہ کون ہے؟ یہ ملک ہے، یہ چودھری ہے، تو بلوچوں کی طرف بلوچ کو بھیجا، یوں سمجھ لیں، مدین والوں کی طرف انہی میں سے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین والوں کی طرف انہی کا قومی بھائی ان کے لیے روانہ کیا۔
کہ جاؤ اور ان کو سمجھاؤ. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، نہ جھکاؤ سر مگر اسی کے آگے، نہ پکارو مشکلات میں مگر اللہ کو، نہ سمجھو ہر جگہ موجود مگر اسی کو. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کا قومی بھائی ہم نے ہود کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. فقال یا قوم، حضرت ہود نے بھی اپنی قوم کو پکارا اور فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کسی کو معبود مسجود ہر جگہ موجود نہ مانو ورنہ مارے جاؤ گے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کا بھائی صالح اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. یہ کہروڑ پکا کے دوستوں، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف برادری کی نسبت دی ہے کہ نہیں دی؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ. تو یہ خدا نے اپنے نبیوں کو قوم کا بھائی کہا نا، گستاخی تو نہیں ہو گئی؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ لفظ بھائی سے الرجک ہیں، کرنٹ لگتا ہے انہیں، دیکھو جی نبی کو بھائی کہتے ہیں. تو یہ توہین کی بات نہیں ہے مائی ڈیئر، یہ تو اللہ نے سب سے پہلے یہ اصطلاح استعمال کی ہے. سیف الملوک کے مفکرین کرام، یہ اللہ نے خود استعمال کی ہے یہ اصطلاح. یا پھر یہ کہ اللہ کا راستہ دوسرا اور ان کا راستہ دوسرا، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. کراچی میں ایک امام کو فارغ کر دیا ایک صاحب نے، مسجد کمیٹی کے صدر نے. اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے مغرب کی نماز میں تبت یدا ابی لہب وتب پڑھ لی. امام صاحب سے کہا تم فارغ ہو. اس نے کہا کون سا قصور کیا ہے؟ اس نے کہا تم نے نبی کے چچا کی توہین کی. اب وہ بیچارہ سوچنے لگا بھی میں نے تو نہیں کی. تم نے نماز میں وہ صورت نہیں پڑھی جس میں رسول کے چچا کی توہین ہوتی ہے. اس نے کہا یہ تو خداوند عالم نے قرآن بنا کے اتارا ہے اسے، میں نے قرآن پڑھا ہے، خداوند عالم نے کہا ہے، میں نے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہا. اس نے کہا خدا کہتا رہے تم کیوں کہتے ہو؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی طرف ان کا بھائی حضرت صالح نمائندہ بنا کے بھیجا. فقال یا قوم، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو پکارتے ہوئے وہی دعوت دی جو انبیاء ما سبق نے دی کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کسی کو معبود مسجود ہر جگہ موجود علام الغیوب نہ سمجھو. رب العالمین نے اپنے پیغمبر اپنے محبوب کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے محبوب ذرا قرآن کے آئینے میں
کبھی کبھی اپنے دادا ابراہیم کا حسن بھی دیکھ لیا کیجئے. وَاذْكُرْ، وہ ہمارا سچا دوست تھا. ابراہیم ہمارا کھرا دوست تھا. اللہ نے ابراہیم کو اپنے لطف و کرم سے نوازا، انعامات کی بارش کر دی. لیکن کہروڑ پکا والو، ابراہیم نے بھی دوستی کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ اللہ نے نوازا، بے شک صراط مستقیم عطا کیا ابراہیم کو. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج سجایا. انعامات ہیں نا. ابراہیم نے بھی اپنی جوانی اس کی منشا پہ شعلوں میں جھونک دی، انگاروں میں چھلانگ لگائی. پھر جب اس نے چاہا تو وطن چھوڑ دیا. پھر جب اس کی مرضی ہوئی تو رفیقہ حیات اور لخت جگر کو ویرانے میں بٹھائے. اور پھر جب اس نے چاہا تو لخت جگر کے گلے پہ خنجر بھی چلا دیا. لیکن ان تمام مرحلوں سے پہلے ایک اور جذباتی مرحلہ کہ تبلیغی سفر کا آغاز کرتے ہی باپ سامنے آئے. ابراہیم علیہ السلام کا ہرجائی باپ، جانتے ہیں نا آپ مسٹر آزر کو؟ کیا تھا آزر؟ کیا کرتا تھا حضرت؟ شبیہیں بناتا تھا، شبیہیں. اذ قال ابراہیم لأبی وقومہ ما هذه التماثیل. یہ تماثیل کیا ہوتی ہیں؟ تماثیل مورتیاں، ماڈل. تماثیل دیکھا ہے کبھی؟ قوم بنایا کرتی تھی، پھر جلوس نکالا کرتے تھے. دیکھا ہے کبھی؟ ہم نے تو دیکھا ہے. اس دن 10 محرم کو جا رہے تھے نیتی جاتی کے پل میں غرق کرنے کے لیے، جلوس نکلا